سامعین گرامی کا قرآن کریم کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم دعا کی بھی ہے کہ خالق کائنات اپنے بندوں کو خود سے مانگنے کی تعلیم ارشاد فرماتے ہیں۔ اور دعا مانگنے کے مختلف آداب اور اس کی اہمیت و فضیلت قرآن مقدس میں مختلف مقامات پر مختلف پیرائے میں بیان کیا ہے۔ قرآن مقدس کی پہلی سورہ مبارکہ دعا کی ہی تعلیم دی گئی کہ رب تعالیٰ سے اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اس سے اپنے تعلق کو بیان کرنے کے بعد اس سے مانگنا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ دنیا میں کسی سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، کوئی بڑا ہی دریا دل ہو، بڑا ہی سخی اور فیاض ہو، وہ ایک دفعہ دے گا، دو دفعہ دے گا، تیسری دفعہ اس کے ماتھے پر بھی بل پڑ جائے کہ دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، روٹھ جاتے ہیں، جبکہ خالق کائنات نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ جو اس سے نہیں مانگتا، جو اس کے سامنے نہیں گڑ گڑاتا، وہ اس سے ناراض ہے۔ فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور فرماتا ہے تمہارا رب کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس کا یہ وعدہ ہے کہ تم مانگو، میں تمہیں عنایت کروں، تم مجھ سے سوال کرو، میں تمہارے سوالوں پر تمہیں لوٹاؤں، میرے سامنے دست دراز کرو، میں تمہیں مایوس نہیں کروں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، میں ان کو جہنم میں داخل۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، جس نے میری عبادت سے تکبر کیا میں اسے جہنم میں داخل کروں۔ دعا مانگنے اور عبادت سے انحراف کرنے کا تعلق کیا ہے؟ اسی ایک آیت میں دو باتیں بیان کی کہ دعا مانگو میں قبول کروں گا، میری عبادت سے منہ موڑا تو جہنم میں بھیجوں گا۔ معلوم ہوا
کہ اللہ کی عبادت ہے اللہ سے دعا مانگنا، اور اللہ سے دعا نہ مانگنا یہ اس کی عبادت سے منہ موڑنا ہے، یستکبرون، تکبر کرنا ہے۔ جو مانگتا ہے نا وہ عاجزی کا اظہار کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو چھوٹا، ضرورت مند، حاجت مند بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اور جو مانگتا نہیں وہ تکبر کرتا ہے، جو مانگتا نہیں وہ اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے تیری ضرورت نہیں۔ تو فرمایا یستکبرون عن عبادتی، یہ جو دعائیں نہیں مانگتے گویا کہ یہ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یہ جو دعائیں نہیں مانگتے یہ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، یہ جو دعائیں نہیں مانگتے یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ یستکبرون عن عبادتی، پھر فرمایا سیدخلون جہنم داخل، انہیں ذلت اور رسوائی کی جہنم میں ڈالا جائے۔ جتنا تکبر کیا اتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اللہ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے، مانگنے والوں سے نہیں۔ اللہ مانگنے کی تعلیم دیتا ہے، اللہ مانگنے کی ترغیب دیتا ہے، اور جنہوں نے مانگا ہے انہیں مایوس نہیں کیا۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی دعائیں قرآن مقدس میں موجود ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہم الصلوات و تسلیم تک متعدد انبیاء کی دعائیں قرآن کریم میں بیان کی گئی۔ کیوں؟ تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ جو روئے زمین کے عظیم ترین لوگ ہیں، جو اس کرۂ ارضی پر سب سے بڑے لوگ ہیں، وہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں، وہ بھی اللہ کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں، وہ بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ تو تم بھی اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، یہ تعلیماً ترغیباً انبیاء کی دعائیں قرآن مقدس میں بیان کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کہ جب زمین پر آئے تو اپنی خطا کا احساس ہوا تو اللہ سے دعا مانگتے، یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے معاف فرما۔ حضرت نوح علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو میرا شمار ظالموں میں ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان ظالموں سے نجات عطا فرما۔ یہ جو قبطی مصری ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی متعدد دعائیں قرآن مقدس میں موجود ہیں، حضرت زکریا کی دعا موجود ہے۔ تو یہ انبیاء کی دعائیں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ ہم بھی اللہ سے مانگیں، کثرت سے مانگیں۔ وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ ماؤں سے بھی کئی گنا زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ ایک اللہ والے نے دیکھا کہ ایک بچے کو اس کی ماں نے ڈانٹا، غصے کا اظہار کیا، گھر سے باہر نکال دیا۔ بچہ روتا رہا، ماں کے سامنے گڑ گڑاتا رہا، ماں نے دروازہ بند کر دیا۔ روتے ہوئے اٹھ کے باہر بازار کی طرف گیا، لیکن پھر لوٹ کر واپس اپنے ہی گھر کی چوکھٹ پہ آ پڑا۔ روتے روتے نیند آ گئی، ماں کی آنکھ کھلی، دیکھا بیٹا یہیں بیٹھا ہے۔ اسے پھر ڈانٹا کہ تو یہاں واپس کیوں آیا ہے؟
تو کہنے لگا اماں میں گیا تھا باہر، یہ سوچ کر کہ باہر رہوں گا، اب واپس گھر نہیں آؤں گا، لیکن پھر مجھے یہ خیال گزرا کہ باہر مجھے ہر چیز مل جائے گی، کھانا مل جائے گا، پینے کو، رہنے کو، پہننے کو، اوڑھنے کو، سب کچھ میسر ہوگا، کیا ماں کی محبت ملے گی؟ تو میں سوچ کر واپس آ گیا، میری ماں جتنی مرضی سختی کرتی ہے، مارتی ہے، لیکن مجھ سے پیار بھی تو کرتی ہے، یہ پیار مجھے کہیں اور نہیں ملے گا، میں اس لیے واپس آ گیا ہوں۔ ماں نے اسے اٹھایا، سینے سے لگایا، کہنے لگی کہ واقعی مجھ جیسا پیار تجھ سے کوئی اور نہیں کرے گا۔ ذرا تصور کریں کہ ماں کی ممتا باوجود ناراضی کے، باوجود غصے کے، باوجود عتاب کے اولاد کے لیے نچھاور ہے، اولاد سے محبت کرتی ہے، تو اللہ ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر وہ ناراض بھی ہے تب بھی اس کی محبت باقی ہے، اگر وہ غصے میں ہے تب بھی اس کی محبت باقی ہے۔ وہ نیک و بد دیکھ کر پیار نہیں کرتا، اس کا پیار اپنے بندوں سے دنیا میں برابر ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کسی بندے کو کم پیار کرتا ہے، کسی کو زیادہ کرتا ہے، ایسا نہیں کہ اس کے بندوں میں اسے محبوب نہیں ہے، باعتبار بندہ ہونے کے، باعتبار اس کی مخلوق ہونے کے، سب اسے یکساں محبوب ہے۔ ہاں، عملوں کی وجہ سے کچھ محبوبیت بڑھ جاتی ہے، کچھ کی گھٹ جاتی ہے۔ ایک شخص، یہ حکایتیں، یہ واقعات محض عبرت کے لیے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں بات اچھے طریقے سے سمجھ آئے۔ قرآن کریم میں بھی، احادیث مبارکہ میں بھی حکایات موجود ہیں، لیکن صرف سمجھنے کی حد تک۔ یہ جو قصے، کہانیاں، حکایات ہوتے ہیں، یہ عقیدہ نہیں ہوتے۔ ہاں، عقیدے کے سمجھنے میں بعض دفعہ رہنما بن جاتے ہیں۔ ایک شخص نے دیکھا کہ ایک بچھو جنگل سے جا رہا ہے اور بڑی تیزی میں جا رہا ہے، وہ اس کے پیچھے چل پڑا، دیکھوں یہ بچھو جاتا کہاں۔ دیکھا کہ وہ بچھو دریا کے کنارے پر پہنچا تو وہ کہتا، میں سوچنے لگا کہ بچھو کو تو تیرنا نہیں آتا، یہ تو پانی میں ڈوب جاتا ہے، یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ جب وہ پانی کے قریب پہنچا، دریا میں سے ایک کچھوا نکلا، بچھو کچھوے کی پیٹھ پر سوار ہوا، کچھوا تیر کے دوسری طرف گیا۔ وہ کہتے ہیں میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا، دوسرے کنارے پہنچا، کچھوے نے بچھو کو پیٹھ سے اتارا، بچھو دوسری طرف اتر کے بڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ کچھ فاصلے پر پہنچے تو دیکھا وہاں ایک نوجوان درخت کے نیچے سو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال گزرا میں اس بچھو کو مار دوں کہ کہیں یہ اسے ڈس نہ لے۔ اتنے میں نے دیکھا ایک سانپ اس نوجوان کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے اور بچھو جلدی سے گیا، اس سانپ کو ڈس لیا، سانپ وہیں مر گیا اور بچھو واپس ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے اس نوجوان کو اٹھایا کہ اسے بتاؤں تو کیسے موت کے قریب سے واپس بچ کے آیا ہے۔ جب وہ اٹھا تو وہ نشے میں دھت تھا، اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا یار تو یہاں لیٹا ہوا تھا، تجھے ڈسنے کے لیے ایک سانپ تیری طرف بڑھ رہا تھا، اور یوں میں نے دیکھا کہ دریا پار سے ایک بچھو، اللہ نے اس کو یہاں تک پہنچایا اور تجھے اس سانپ سے بچایا، تو تجھے اللہ کتنا پیار کرتا ہے، تو پھر بھی اللہ کی نافرمانی پہ لگا ہے۔ اسے احساس ندامت نے گھیرا، اس نے معافی تلافی کی، اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ سب سے پیار کرتا ہے، اللہ سب سے یہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے مانگیں، اور جو مانگتے ہیں انہیں عنایت کرتا ہے، جو مانگتے ہیں انہیں محروم نہیں کرتا۔
وہ خدا ہے، وہ بندوں جیسا نہیں ہے کہ جو واپس بگا دے، جو ڈانٹ دے، جو مایوس کر دے، نہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے میرے بندوں کو کہہ دو، یا عبادی، میرے بندے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر رکھا ہے، جو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو معصیات میں پڑے ہوئے ہیں، جو نافرمانیوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو گناہوں کی دلدل میں گرے ہوئے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے گناہوں کو دیکھتے ہوئے میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ تمہارے گناہ جتنے مرضی ہوں ان سے بڑی میری رحمت ہے، مجھ سے مانگنا، مجھ سے مانگنا، میں تمہیں مایوس نہیں کروں۔ ہاں، مانگنے کا طریقہ ہے۔ ہم بعض لوگ کہتے ہیں جی میں تو اتنے عرصے سے مانگ رہا ہوں، میری دعائیں نہیں قبول ہوتی، میں نے تو اللہ کے سامنے بڑی حاجتیں رکھی، پوری نہیں ہوتی۔ بھائی ہمارے مانگنے کا طریقہ درست نہیں ہوتا۔ ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں نا، دل اور زبان میں مطابقت نہیں ہوتی، یہاں فرق ہوتا ہے، دماغ کہیں اور ہوتا ہے، زبان کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں کہ نماز کے بعد ہم بلند آواز سے یہ جو رٹے رٹائے جملے کہتے ہیں، حقیقت میں یہ کھانا پوری تو ہے، سچی دعا نہیں۔ دعا کے لیے دماغ کا زبان کے ساتھ جڑا ہونا ضروری ہے، دلی کیفیت اور ظاہری حالت دونوں یکساں ہونی چاہیے۔ جو مانگتے ہیں کس سے مانگ رہے ہیں؟ یار ہم کسی یہاں دنیا کے عہدے دار کے پاس، صاحب مرتبہ کے پاس جاتے ہیں نا، وہاں بھی دماغ حاضر رکھتے ہیں۔ کہیں انٹرویو دینے جاتے ہیں تو دماغ حاضر ہوتا ہے، جو بولتے ہیں دماغ مطلب ایک عام آدمی کے سامنے ہماری زبان اور دماغ میں مطابقت ہوتی ہے، تو رب کائنات کے سامنے بولتے ہوئے یہ مطابقت کیوں نہیں ہوتی؟ پھر دعائیں قبول کیسے؟ یار اللہ سے مانگنا ہے تو پھر حاضر ہو کر مانگو۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے مانگے اور ملے نہ، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ حجاج بن یوسف، جسے ہم بڑا ظالم بادشاہ کہتے ہیں، ایک دفعہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ دوران طواف اس نے دیکھا ایک نابینا، بینائی سے محروم شخص اللہ سے دعا مانگتا ہے، یا اللہ مجھے میری بینائی لوٹا دے، میری نظریں ٹھیک کر دے۔ 3 چکر لگا لیے یہی دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ میری بینائی ٹھیک کر دے، میری نظریں لوٹا دے۔ تیسرے چکر میں حجاج نے اسے پکڑ لیا۔ جابر تو تھا ہی، سخت مزاج تھا، کہنے لگا تو اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، 3 چکر ہو گیا میں تجھے دیکھ رہا ہوں، 4 چکر میرے باقی رہ گئے ہیں طواف، اگر میرے 4 چکر پورے ہونے سے پہلے تیری نظر نہ لوٹی تو میں تجھے قتل کر دوں۔ اب حجاج اپنا طواف کر رہا ہے اور وہ نابینا اللہ سے گڑ گڑا کے مانگ رہا، رکت طاری ہو گئی، رو رو کے مانگنے لگا، یا اللہ اب نہیں بچوں گا، کیونکہ حجاج جو کہتا تھا وہ کرتا تھا۔ اب جب اس نے مانگا تو حجاج طواف پورا کر کے آیا، دیکھا اس کی نظر واپس لوٹ گئی۔ حجاج نے کہا جیسے تو پہلے مانگ رہا تھا نا، ایسے ساری زندگی بھی مانگتا تیری نظر نہیں آنی تھی، اس لیے کہ تو جو مانگ رہا تھا وہ دلچسپی سے نہیں مانگ رہا تھا۔ اب جب تجھے فکر لاحق ہوئی تو تو نے صحیح مانگا تو اللہ نے تجھے دیا ہے۔ تو اللہ دیتا ہے، مانگنے میں فرق ہوتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ یہاں ایک واقعہ مولانا رومی نے بیان کیا ہے، وہ ذہن میں آ رہا ہے۔ مولانا رومی ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ کسی اللہ والے کی عادت تھی
کہ اس کے پاس کوئی بھی سوال کرنے آتا وہ اسے خالی نہیں لوٹاتے تھے، اسے کچھ نہ کچھ دے کر لوٹاتے تھے۔ کوئی بھی آیا میری مدد کرو، اسے دے دیا۔ خود کے پاس نہیں ہوتا تھا تو کسی سے قرض مانگ لیتے اور سائل کو دے دیتے۔ یعنی سائل خالی نہیں جانا چاہیے، چاہے مجھ پر قرض چڑھتا ہے چڑھ جائے۔ ان کی اسی عادت کی وجہ سے وہ کئی لوگوں کے مقروض ہو گئے، ادھر سے ادھار پکڑا، ادھر سوالی کو دیا، ادھر سے ادھار پکڑا، ادھر مانگنے والے کو دیا، یوں ادھار پکڑ پکڑ کے لوگوں کی مدد کرتے رہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ جتنے قرض خواہ تھے وہ سارے اکٹھے ہو کر آ گئے، آج ہمارے پیسے واپس لوٹاؤ گے تو ہم جائیں گے، نہیں تو یہیں بیٹھے، ہماری رقم واپس کرو جو ادھار لیے، وہ واپس کرو گے تو ہم جائیں گے، نہیں تو نہیں جائیں۔ انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ اب یہ بھی اللہ والے اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہ بھی اس امید پر بیٹھے کہ یہ کہیں نہ کہیں سے انتظام کر کے ہمیں قرض لوٹائیں گے۔ اتنے میں دیکھا ایک بچہ حلوہ بیچ رہا تھا، اپنے خادم کو کہا کہ اسے بلا کے لاؤ۔ وہ بچہ آیا، پوچھا کیا بیچ رہے ہو؟ حلوہ۔ کتنا وزن کیا؟ جتنا وزن تھا۔ کتنے پیسے ہوئے؟ اتنے پیسے ہوئے۔ اچھا چلو یہ جتنے لوگ بیٹھے سب کو کھلا دو، خود بھی کھاؤ۔ اس نے کھلا دیا، خود بھی کھا لیا، کہنے لگا میرے پیسے لاؤ۔ میں کہا بھائی پیسے ہوتے تو یہ کیوں بیٹھے ہوتے؟ پیسے ہی تو نہیں ہے، تم بھی بیٹھ جاؤ، جیسے ان کا انتظام ہوگا تمہارا بھی ہو جائے گا، بیٹھ جاؤ۔ بچہ رونے لگا گڑ گڑا کے کہ میری اماں مجھے مارے گی، میں تو پیسے لے کے جاتا ہوں تو اس سے گھر کا گزر بسر ہوتا ہے، اگلے دن کاروبار کا انتظام ہوتا ہے، میرا ایسے گزارا نہیں ہونا۔ اب بچہ روئی جا رہا ہے، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، خادم نے بولا کہ یہ کوئی صاحب اشرفیاں دے گئے۔ اب کھولی تو اشرفیوں سے تھیلی بھری ہوئی تھی، جتنے قرض والے تھے سب کو قرض لوٹا دیا، جتنے قرض والے تھے سب کو قرض لوٹا دیا۔ اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، مولا پہلے نہیں دیا، دینا تو تو نہیں تھا، امید تو تجھی سے تھی، لیکن پہلے نہیں دیا، اب کیوں دیا؟ تو اللہ کی طرف سے یہ بات دل میں الہام ہوئی کہ پہلے کوئی رونے والا نہیں تھا، اب جو بچہ رویا تو میری رحمت جوش میں آئی، میں نے سب کو دے۔ تو عزیزان من، اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، اللہ سے مانگنے کی حقیقی طلب ہونی چاہیے۔ جس طرح اللہ سے دعا مانگنے کے لیے انسان کی انتہائی توجہ درکار ہے، اسی طرح اللہ سے مانگنے کے لیے اوقات بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ تین باتیں ہیں دعا کی قبولیت کے حوالے سے۔ ایک، مانگنے والے کی حقیقی دلچسپی، رو کے گڑ گڑا کے توجہ سے اللہ سے مانگے، چمٹ جائے اللہ کے ساتھ کہ اللہ میں نہیں جاؤں گا، مجھے دے کر بھیجنا ہے، تو مایوس نہیں۔ دوسرا، وقت، بعض اوقات ایسے ہیں کہ جن میں اللہ خالی نہیں لوٹاتا، بعض اوقات ایسے ہیں جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن ایک وقت ہے جو قبولیت دعا کا وقت ہے۔ وہ کون سا ہے؟ اس پر مختلف آراء ہے۔ بعضوں نے لکھا کہ وہ 2 خطبوں کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، اس کے لیے ہاتھ اٹھانا یا بلند آواز سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، محض دل میں ہی دعا مانگی جا سکتی۔ 2 خطبوں کے درمیان یہ جو چند لمحے کا وقت ہوتا ہے، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ بعضوں نے لکھا عصر کے بعد کا وقت ہے جو قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اس کے علاوہ اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے جو قبولیت دعا کا وقت ہے۔ نماز کے بعد کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہے۔ تہجد کا وقت ہر روز قبولیت دعا کا وقت ہے۔ ماہ رمضان قبولیت دعا کا مہینہ ہے۔ ایام حج قبولیت دعا کے دن ہیں۔ تو یہ اوقات ہیں جن اوقات میں خاص دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ جگہ ہیں جہاں دعائیں رد نہیں ہوتی، کچھ جگہ بھی ایسی ہوتی ہیں جہاں دعائیں رد
نہیں ہوتی، جیسا کہ حدیث میں ان کے بارے میں آتا ہے مطاف، طواف کرنے کا وہ جو مقام ہے وہاں دعا رد نہیں ہوتی، مانگنے والا دلچسپی سے مانگے۔ اسی طرح مقام ابراہیم پہ دعا رد نہیں ہوتی، اسی طرح صفا اور مروہ کے پہاڑوں پہ دعا رد نہیں ہوتی، صفا اور مروہ کے درمیان جو مسعی ہے وہاں دعا رد نہیں ہوتی، مینا میں، مزدلفہ میں، جبل نور پہ دعا رد نہیں ہوتی۔ تو ایسے بے شمار مقامات ہیں جن مقامات پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور مقامات بھی اس حوالے سے اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ اشارہ بھی قرآن کریم سے ملتا ہے کہ جب حضرت زکریا نے حضرت مریم کی پرورش کی ذمہ داری لی تو اب انہیں مسجد میں تو رکھنا نہیں تھا، مسجد کا ایک حجرہ تھا جس میں حضرت مریم کو ٹھہرایا گیا۔ اب وہاں کھانا بھی حضرت زکریا خود دیتے تھے۔ یہ بات آپ جانتے ہیں نا کہ اس دور میں لوگ اپنے بچوں کو مسجد کے لیے وقف کیا کرتے تھے۔ اب بچے جو وقف ہوتے تھے وہ تو وہاں مسجد اقصیٰ کے خادم ہوتے تھے، یہ واحد بیٹی تھی، تو اس لیے حضرت زکریا نے، لڑکی تھی، انہیں یہ خالو بھی لگتے تھے رشتے میں، انہیں ایک حجرے میں رکھا، کھانا پینا دیتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت زکریا انہیں کھانا نہ دے پائے کسی مصروفیت کی وجہ سے، جلدی جلدی پہنچے حضرت مریم کے حجرے میں کہ میں انہیں کچھ کھانے پینے کو دے کر آؤں۔ جب حجرے میں پہنچے تو دیکھا حضرت مریم کے پاس پھل پڑے، بے موسم پھل، جن کا موسم نہیں وہ پھل پڑے ہیں۔ مریم یہ کہاں سے؟ انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ فرمانے لگی من عند اللہ، میرے اللہ نے دیا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اللہ فرماتے ہیں کہ زکریا نے پھر اسی جگہ کھڑے ہو کر دعا مانگی۔ جگہ کی اہمیت، پوری مسجد اقصیٰ کے امام ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن جب دیکھا نا کہ اگر مریم کو یہاں پھل ملے ہیں، یہاں مریم کی دعا قبول ہوئی ہے، تو یہ جگہ خاص اہمیت رکھتی ہے۔ وہیں کھڑے ہو کر ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ پر زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ اپنی طرف سے مجھے نیک پاک اولاد عطا فرما۔ بوڑھے ہو گئے تھے، بڑھاپے میں جب انسان سمجھتا ہے کہ اب اعضاء کام نہیں کرتے، اب اولاد کی امید نہیں، بانجھ پن آ چکا ہے، تو ایسے میں بندہ خود سے بھی نا امید ہو جاتا ہے۔ لیکن جب جگہ کی فضیلت، اہمیت سامنے آئی تو اللہ سے مانگتے ہوئے فوراً ہاتھ اٹھ گئے، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اور اللہ نے دعا بھی قبول فرمائی اور انہیں بیٹا بھی دیا۔ تو معلوم ہوا وقت بھی دعا میں اہمیت رکھتا ہے، جگہ بھی دعا میں اہمیت رکھتی ہے، اور مانگنے والا بھی دعا میں اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ مانگنے والے کے الفاظ پر ہی وہ عنایت ہوگا۔ اب وہ جس طرح کے الفاظ ہوں گے، جس انداز میں ہوں گے، جس کیفیت میں ہوں گے، ویسا ہی نتیجہ ہوگا۔ تو ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، کثرت سے مانگنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ سلاح اسلحہ کو کہتے ہیں، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ اسلحہ کس کام آتا ہے؟ دشمن کو زیر کرنے کے کام آتا ہے۔ اسلحہ کس کام آتا ہے؟ طاقت اور غلبے کے کام آتا ہے۔ اسلحہ کس کام آتا ہے؟ حفاظت کے کام آتا ہے۔ اسلحہ کس کام آتا ہے؟ ناموری کے کام آتا ہے۔ اب اگر یہ سب چاہیے تو پھر اللہ سے مانگو، الدعاء سلاح المؤمن، یہ مومن کا اسلحہ ہے۔ شیطان سے حفاظت چاہیے تو دعا مانگو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ اگر عزت، عظمت، برتری چاہیے تو بھی اللہ سے مانگو۔ اگر رزق حلال وافر چاہیے تو بھی اللہ سے مانگو۔
اگر شہرت چاہیے اللہ سے مانگو، صحت چاہیے اللہ سے مانگو۔ اللہ مانگنے کے لیے ہے کہ مجھ سے مانگے میں دیتا رہوں، یہ مانگتے رہے میں نوازتا رہوں۔ تو مومن کو چاہیے دعا کو اپنا ہتھیار بنائے۔ یہ بہت پاورفل چیز ہے، بہت طاقتور چیز ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین، اور دین کا ستون ہے۔ چونکہ دین میں عاجزی جزء لازم ہے اور دعا یہ عاجزی کا اظہار ہے، تو اس سے دین کی عمارت قائم رہتی ہے۔ عاجزی کی صورت میں دین کی عمارت کھڑی رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا وعماد الدین ونور السماوات والارض، اور یہ زمینوں آسمانوں کا نور ہے۔ نور روشنی کو کہتے ہیں۔ گویا کہ دعائیں مانگنے والے کے لیے تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، راستے کھل جاتے ہیں، کامیابیاں اس کی قدم بوسی کرتی ہیں، بشرط یہ کہ وہ دعا حقیقی معنوں میں اللہ سے مانگے جیسے مانگنے کا حق ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ نے انبیاء کی دعاؤں کو قرآن میں ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ کرۂ ارضی کے عظیم ترین لوگ جو ہیں وہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں، وہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں۔ لیکن آج کچھ جہالا، کچھ عقل کے اندھے ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ پھر بھی یہ تلقین کرتے ہیں، قرآن کو ماننے کے باوجود، انبیاء پر ایمان رکھنے کے باوجود، خود کو مسلمان کہنے کے باوجود یہ کہتے ہیں جی فلاں بابے سے مانگے اور فلاں سے مانگے اور فلاں سے مانگے۔ تو عزیزان من، جب نبی جو عظیم ترین لوگ ہیں اس کائنات کے، وہ بھی رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، معلوم ہوا پھر کوئی امتی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کچھ نہیں سنوار سکتا۔ بگاڑنا سنوارنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ سے مانگیں گے تو کام بنیں گے، اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کام بنیں گے نہیں، بگڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔